اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الکرام بزرگوں، میرے بھائیو دوستوں، سماعت کرنے والی باپردہ باحیا اسلامی ماں بہنوں، یہ عظیم دن ہے اور بڑی عظیم ساعت ہے. اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں. آج کے دن میں بڑی توبہ ہوگی. بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کی ہے. بڑے اتقیاء بزرگ علماء اور عام میرے بزرگ بھائی مسلمان، انہوں نے توبہ کی ہوگی. یا اللہ ان کی توبہ میں ہمارا بھی نام شامل فرما. بڑے گناہ ہو گئے، بڑی غلطیاں کر بیٹھے، بڑی دعاتی کر بیٹھے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اے کریم اللہ، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اختتام کی طرف رواں ہے. جہنم کے آگ سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. یہ عشرہ بڑا قیمتی عشرہ رہا ہے. جتنے 2 ہفتوں میں میرے رب نے لوگوں کو معاف کیا اور 21 رمضان کو وہ تعداد دگنی ہو جاتی ہے. اے کریم اللہ، ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما. انسان جب عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. میرے پیارے محبوب کے پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے چہرے پچھلی دفعہ یہاں موجود تھے، آج نظر نہیں آتے. کتنی مائیں بہنیں گھر میں موجود تھی، آج نظر نہیں آتی. پتہ نہیں کل ہمارا کیا بنے گا، ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے. موت کی تیاری نہیں کی، قبر کی تیاری نہیں کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو روتے رہے، دوسرا دن بھی روتے رہے، اور دوسرے دن شام کو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. روتے روتے نیند نہیں آئی، گھر سے باہر چلے گئے. حضرت حذیفہ بن یمان، یہ میرے محبوب کے رازدان صحابی تھے. میرے آقا نے منافقوں کے نام ان صحابی رسول کو بتائے ہوئے تھے. یہ کسی کی جنازے میں نہ جائیں، بڑے بڑے صحابہ نہیں جایا کرتے تھے. میرے مسلمان بزرگوں، میرے بھائیوں، روزے داروں، ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. ہم نے قبر کی تیاری نہ کی، حشر کی تیاری نہ کی. فرمایا فاروق اعظم دروازے پہ دستک دے کر جس طرح معصوم بچہ بل بلا کے روتا ہے، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی دہلیز پہ جس طرح کوئی مانگنے والا دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وقت کے امیر المؤمنین، وقت کے خلیفہ جو زمین پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرآن کی بات ان کو بنا کر قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں. ایسے بیٹھے ہوئے عاجزی کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، چیخ نکل گئی، رونے لگے. ہائے امیر المؤمنین، آپ اس حالت میں میرے دروازے پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹھ جائیے، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ مجھے بتا دیجئے، میں آ جاتا. آپ کیوں آئے ہیں؟ سنو میرے بھائیوں، سنو میرے بزرگوں، سنو نوجوان ساتھیوں، وقت کے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حذیفہ بن یمان، یہ نہ سمجھنا خلیفہ وقت آیا ہے، یہ سمجھ لو ایک مانگنے والا بھیکاری آیا ہے. مجھے امیر المومنین نہ سمجھنا، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. خدا کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے، بتا دو کہیں ان منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کیسی سناٹا چھا گیا، رونے لگے. حضرت حذیفہ بن یمان نے سینے سے لگا دیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا اور بٹھا دیا اور پھر کہا تو وہ ہے جن کو میرے محبوب نے
دعائیں کر کے مانگا تھا۔ آپ تو وہ ہیں جو دریا کو خط لکھتے ہیں، دریا چلنے لگ جاتا ہے۔ آپ تو وہ ہیں جو زمین پہ ٹھوکر مارتے ہیں، زمین زلزلہ بند کر دیتی ہے۔ آپ تو وہ ہیں افریقہ کے جانوروں کو خط لکھا ہے، انہوں نے رازہ سارا کا سارا جنگل خالی کر دیا ہے، تعریفات کیے ہیں اور کہہ کے سہارا دیا ہے۔ فرمایا عاجزی دیکھو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہم سب کو ان منافقوں کی، منافقین کی نشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخری شہادت رمضان کی اگر میں اور آپ نے توبہ نہ کی، آج اللہ نے موقع دے دیا ہے توبہ کرنے بھائیو، توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک پریشان رہے۔ اماں فاطمہ کہتی ہیں ہم بھی پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی حالت میں آقا کو دیکھا، سارے رو رہے ہیں، گھر والے، بیویاں بھی رو رہی ہیں، آقا بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضرت بلال بھی رو رہے ہیں، ہر طرف رونے کی آواز ہے۔ کیوں رو رہے ہو صحابہ؟ ہمارے محبوب بیمار ہیں، بھی پریشان ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے۔ اماں فاطمہ کے پاس لوگ چلے گئے، حسن حسین کے پاس چلے گئے، جاؤ نا پوچھو نا آقا سے کس کی وجہ سے ناراض ہے، کیوں ناراض ہے میرے محبوب، کیا وجہ ہے؟ اماں فاطمہ آگئی، بیٹی سے بڑی محبت تھی، میرے آقا وہ سہارا لے کر اوپر بیٹھے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی روتی بھی پاس بیٹھی گئی۔ میرے محبوب آپ پریشان ہیں، 3 دن تک بات نہیں کی، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، سارے پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میرے محبوب رونے لگے، بیٹی غلطی کی بات نہیں ہے، جبرائیل امین آئے تھے، جہنم کے درجات بتائے ہیں، فلاں جہنم میں فلاں ہوگا، فلاں جہنم میں فلاں ہوگا، فلاں جہنم کے درجے میں فلاں ہوگا۔ آخری درجے میں جبرائیل خاموش رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل آخری درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا کون ہوگا؟ جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا کون ہوگا؟ جبرائیل نے کہا میرے محبوب آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، آپ کی امت کے گناہ کرنے والے ہوں گے، اس وجہ سے رویا۔ 3 دن تک بات چیت نہیں کی، 3 دن روتا رہا، 3 دن کھانا چھوڑ دیا، 3 دن بات چھوڑ دی، آقا کا رونا دیکھا۔ تیسرے دن میرے محبوب مسکرائے، آقا کے مسکرانے پہ قربان ہو جاؤں۔ او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، ماں بیمار ہو جائے، موت کے کشمکش میں آ جائے، بیٹے کو بلا بیٹھتی ہے، والد بیمار ہو جائے، بیٹا پاس کھڑا ہو جائے، بیٹے کو بلا لیتا ہے، دوست بیمار ہو جائے، دوست دیکھنے کے لیے جائے، تحفے لے کر جائے، اس کو تحفوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اعلیٰ قسم کے کھانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے قربان جب آقا کے آنسوں پر، آقا کے رونے پر، آقا کے مسکرانے پر، اماں کہتی ہیں میں نے پوچھا محبوب کبریا رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ آپ کے رونے کی وجہ سے، آپ کے سجدے کی وجہ سے، آپ کے گڑ گڑانے کی وجہ سے میرے آقا مسکرائے، مسکرا کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہا میری بیٹی اللہ نے میرے سجدے کی لاج رکھی، اللہ نے میرے آنسو کی لاج رکھی، اللہ نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی۔ آقا جی کیا حکم فرمایا رب العالمین نے؟ میرے محبوب نے کہا، میرے رب نے کہا میرے محبوب ساری زندگی کا گناہگار، بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں گے، بڑی زیادتیاں ہو گئی ہوں گی، لوگ ان سے منہ پھیر دیے ہوں گے، اولاد نے منہ پھیر دیا ہوگا، بڑے گناہ کرنے کے بعد کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا، یہ گناہگار، میرے رب نے کہا میرے محبوب میرے جلال کی قسم ایک مرتبہ کے توبہ کرے گا میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اللہ نے موقع دیا ہے گناہوں کی معافی کا، یہ بہترین موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، اس لیے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ 23 دن ہم نے ضائع کر دیے، خوش نصیب لوگ روئے، خوش نصیب لوگوں نے عبادت کی ہے، انہوں نے سجدے کیے ہیں، وہ روئے ہیں، ہم نے تو وقت ضائع کر دیا، خالی چھوڑی آج بھی ہے کریم اللہ، یہ روزے دار ہے، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی ہیں، کریم اللہ ہم سارے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آخری دن ہے، یہ آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ آخری باتیں کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے کہا او میرے صحابہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، زکوٰۃ کبھی نہ چھوڑنا، غریب
غریبوں کو حقیر مت سمجھنا. کبھی کبھی بڑے لوگ آتے ہیں, آپ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہو. غریب کی حقیر نہ کرنا, اس کو کبھی کمزور نہ سمجھنا, اس کا دل نہ دکھانا. غریب کی بد دعا جو ہوتی ہے یہ فوراً عرش کو چیرتے ہوئے عرش محلہ تک جاتی ہے. آدم بادشاہ کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, غریب کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. کبھی ظالم نہ بننا. آقا عجیب باتیں کر رہے ہیں, کبھی بیٹی کے پاس جاتے ہیں, عجیب عجیب جدائی کی باتیں کرتے ہیں. کبھی اماں عائشہ کے پاس جاتے ہیں, عجیب عجیب دو جدائی کی بات کرتے ہیں. کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک دن میرے آقا نے یہ عمل کیا, اللہ اکبر. آقا بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, میرے محبوب نے اعلان کیا, میرے یارو, میرے صحابہ, 63 سال کی زندگی آپ کے درمیان گزاری, اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو مجھے معاف کر دے. معاف نہیں کرنا چاہتا, بدلہ لے لے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی. میرے آقا تو زیادتی کیا, دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے, جو گالیاں دینے والے ان کو بھی معاف کرنے والے, جو راستے میں میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچانے والے ان کو بھی معاف کرنے والے میرے آقا, یہ کسی کے ساتھ کیا زیادتی کریں گے. ایک غریب صحابی کھڑے ہوئے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے لگے ہوئے ہیں, پرندہ کا حال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, یوں لگتا ہے سفر سے آئے ہیں. کھڑے ہو گئے, میرے محبوب آپ نے مجھے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہمارے محبوب سے بدلہ لے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, میں تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا. آقا نے کہا فاروق بیٹھ جاؤ. صدیق اکبر عائشہ سے اٹھے ہی نہ, عثمان ذو النورین حیا سے اٹھے ہی نہ, شیر و خدا اٹھے, فرمایا مجھے مار لو, میرے محبوب کو نہ مارنا. حسن و حسین اٹھ گئے, ہمیں مار لو, ہمارے محبوب کو, میرے نانا جی کو نہ مارنا. آقا سب کو بٹھاتے گئے, ایک ایک کر کے ساتھ بیٹھتے گئے. فرمایا کہ آقا جی جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے کمر پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کی کمر پہ کپڑا ہے. میرے آقا آگے ہوئے, صدیق جی میرے محبوب ذرا میرا کپڑا اوپر اٹھاؤ. وہ چاند والی کمر مبارک میرے محبوب نے سامنے کر دی, آگے ہو کر بیٹھ گئے. او میرے نبی سے محبت کرنے والوں, اللہ کے نبی کی محبت مل گئی, اللہ کی قسم سب کچھ مل جائے گا. اللہ کا واسطہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں, یہ جوانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ زندگیاں مٹ جائیں گی, کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ایک ہی ہستی یاد کرے گی جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ سارے نیچے دیکھنے لگے. کہا آقا جی جب آپ نے مجھے مارا تھا آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی, میرے ہاتھ میں سوٹی نہیں ہے. بلال جی میرے محبوب, چیخ نکل گئی, جلدی جاؤ سوٹی لے کر آؤ. حضرت بلال بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو جاری ہے, سوٹی لے کر آئے, دے دی اور کان میں بات کرنے لگے, مجھے مار لو, میں تو وہ بلال ہوں محبت کے میں اللہ کے نبی کی محبت میں تپتے ہوئے ریت پہ لیٹ جاتا, خون اور چربی سے انگارے میرے بجھ جاتے. میں نے نہ اللہ کی توحید چھوڑی نہ رسول اللہ کی محبت چھوڑی. ارے دیکھ میری زبان کو, عتبہ نے میری زبان پہ انگارہ رکھ دیا تھا, میری زبان جل گئی تھی, نہ میں اللہ کی محبت کو چھوڑا نہ میرے رسول اللہ کی محبت کو چھوڑا. ارے میرے پاؤں میں ہتھکڑیوں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں, دیکھ لے میں نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول اللہ کی محبت کو چھوڑا, مجھے مار لے جتنا دل کرتا ہے. آقا سمجھ گیا بلال کی آواز کو, بلال جی محبوب بیٹھ جاؤ. وہیں بیٹھ گئے, راستہ چھوڑ دو, راستہ چھوڑ دیا گیا. سارے دیکھ رہے ہیں کیسا منظر ہے, آقا سے بدلہ دیا جا رہا ہے, کوئی بول نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا. آقا نے منع کر دیا ہے, صفیں خالی کر دی, راستہ چھوڑ دیا, سب کی آنکھیں بند ہیں. میرے محبوب آگے ہو کر بیٹھتے ہیں. وہ غریب صحابی پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے, سوٹی کو توڑتے ہوئے آئے, توڑتے ہوئے چیخ نکل گئی, مور نبوت پہ منہ مبارک رکھا. ہائے قسمت دیکھو, شان دیکھو, عظمت دیکھو, محبت دیکھو. مور نبوت پہ منہ رکھ کے چومنے لگے, چوم کر رونے لگے. میرے محبوب کے قدم پکڑ لیے, آقا جی معاف کرنا, گستاخی ہو گئی ہے, صحابہ معاف کرنا, ابو بکر معاف کرنا, عمر معاف کرنا, عثمان معاف کرنا, علی معاف کرنا, عثمان معاف کرنا, بلال معاف کرنا, طلحہ زبیر معاف کرنا, عبد الرحمن بن عوف معاف کرنا, وہ بڑے بڑے صحابہ معاف کرنا. یہ کیوں کیا؟ قریب تھا, قریب نہیں آ سکتا, جب آتا دور سے آتا, موقع نہ ملتا.
جب سے ایمان لایا دعا کرتا رہا مرنے سے پہلے مور نبوت کو چوم لو، شاید اس کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی تیرا مانگنا تیرا چلنا میرے رب کو اتنا پسند آیا، جب آپ وہاں سے چلے نہیں آپ کے آنے سے پہلے میرے رب نے مجھے خبر دی ہے میرا ایک بندہ آ رہا ہے، میرا ایک دوست آ رہا ہے تو غریب، پھٹے کپڑے لگے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بکریاں چرانے والا ہے، محبوب آپ سے محبت کر رہا ہے، مور نبوت کو چوم رہا ہے، جو انداز اپنائے جیسے کرے، راستہ چھوڑ دینا، مور نبوت کو چومنے کی اس کو اجازت دے دینا۔ اے اللہ جی انعام کیا ملے گا؟ ورنہ اس کو انعام بھی بتا دو۔ مور نبوت چوم لی ہے تو صحابی رسول ہے، اس چومنے کی برکت سے میں جنت میں اس کے لیے محل تیار کروں گا۔ میرے محبوب نے ان کو بشارت دی ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی ہم عائشہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ میرے محبوب 2.5 گھنٹے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں اونٹنی پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے بغل مبارک نظر آنے لگے، اپنی امت کے لیے روئے، میرے لیے روئے، آپ کے لیے روئے۔ میرے محبوب نے اعلان کیا او میرے یارو، او میرے صحابہ، میں اپنے بھائیوں پہ قربان ہو جاؤں۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کبریا آپ کے بھائی کون ہیں؟ ہم نہیں۔ فرمایا آپ تو میرے صحابی ہو، میرے ساتھ محبت کرنے والے، یہ شیری کے ارد گرد میں آنے والے، ان علاقوں اور بستیوں سے آنے والے، روزے دار ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، اعتکاف کرنے والے ہوں گے، قرآن سننے والے ہوں گے، قرآن سنانے والے خوش نصیب ہوں گے، مصلی سے رسول پہ کھڑ کے قرآن پڑھیں گے، سننے والے کہیں گے واہ واہ قاری صاحب مزہ آ گیا۔ جو آج میرا حافظ، میرا قاری صاحب، مفتی صاحب قرآن پڑھے مزہ آتا ہے، قربان جاؤ صحابہ کی ذات پر۔ میرے محبوب قرآن پڑھتے رہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہے، ان کے نصیب پہ قربان جائے۔ ہاتھ اٹھائے، میرے محبوب نے فرمایا میرے یارو، او میرے صحابہ، آپ تو میرے صحابی ہو، آپ تو میرے دوست ہو، آپ تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو بستیوں میں ہوں گے، قریہ میں ہوں گے، شہروں میں ہوں گے، دیہاتوں میں ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ میں محمد الرسول اللہ ان ایمان لانے والوں پہ قربان ہو جاؤں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کہا ہے۔ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اما فرماتی ہیں میرے محبوب کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر چلے جاتے، کبھی ساری رات کھڑے ہو کے روتے۔ ایک دن میں نے دیکھا سردیوں کی رات ہے، آقا بھی حج سے واپس آئے ہیں، میرے محبوب رات کو کھڑے ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے اتنا لمبا سجدہ کبھی نہیں دیکھا، اتنا لمبا رکوع کیا، میں نے اتنا لمبا رکوع کبھی نہیں دیکھا، اتنا لمبا سجدہ کیا، قیام بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا، رکوع بھی لمبا۔ اذان کا وقت ہو گیا، میرے پاؤں مبارک کو حرکت دی، پاؤں نے حرکت دی، میں نے جا کر اپنا کان منہ مبارک کے قریب کیا ہے، میرے محبوب رو رہے ہیں جس طرح بلبلاتا ہوا بچہ رو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ او میرے کریم اللہ، میرے نام لینے والوں کو، میرے ساتھ محبت کرنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان لینے والوں کو اگر عذاب دے دے، آپ عزت والے ہیں، آپ شان والے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کے نکلنے والے آنسوں کی لاج رکھے، اگر میرے نام لینے والوں کو معاف کر دے پھر بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا محبوب کبریا اتنا رونا کیوں، اتنا زیادہ لمبا سجدہ کیوں، اتنا زیادہ لمبا قیام کیوں؟ اماں نے پوچھا، میرے آقا روتے ہوئے کہنے لگے او عائشہ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مکہ کے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ بات تبدیل ہو گئی، چلنا تبدیل ہو گیا، کبھی نواسوں کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے جھولی میں رکھتے ہیں۔ اماں فرماتی ہیں میرے محبوب رو رہے ہیں۔ اماں فاطمہ نے کہا آقا کیوں روتے ہو؟ میرے محبوب نے کہا میں حسن و حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا رونے لگے، آقا کیوں روتے ہو؟ فرمایا جبرائیل نے کربلا کی مٹی بتائی ہے، میرے حسین کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، سارے لادا کیا جائے گا،
دھڑ ادا کیا جائے گا. ہاتھ اٹھائے اماں سمجھی بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے نبوت والے ہم اولاد کے لیے مانگتے ہیں. امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کے رو کر کہا میرے اللہ میں اپنے بیٹوں کا سوال نہیں کرتا, میں امت کے گناہگاروں کا سوال کرتا ہوں. اور فوراً کہنے لگے حسین بوسہ دیا پیشانی پر, صبر کرنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, ظالم ظلم کریں گے. اور وہ ظلم کیا, جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے, سر ادا کر دیا, دڑ ادا کر دیا, سر مبارک نیزے پہ رکھا. شبر نے اذان دی, آواز دی, میں جیت گیا. زین العابدین زخمی حالت میں نکلے. ظالم رک جا, رک جا, اذان دینا شروع کر. اگر اذان میں میرے نانا کا نام تو جیت میری ہے, تیرا نام تو جیت تیری ہے. فرمانے لگے زخمی حالت میں وہاں پہ چلے گئے, سارے زخمی حالت میں ہیں. 72 جنازے اٹھائے. میرے آقا نے ان کے لیے دعا نہیں کی, میرے اور آپ کے لیے دعا کی ہے. بیٹی کے پاس چلے گئے, بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں. بیویوں کے پاس چلے گئے, بیویوں کو وصیت کر رہے ہیں. صحابہ کو ملتے ہیں, صحابہ کو وصیت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آخری ہفتے میں ہمارے محبوب ہر صحابی کو نظر بھر بھر کے دیکھتے ہیں, جیسا کہ آخری نظریں ہیں, چہرہ بھر بھر کے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ساتھ مسکراتے ہیں, ساتھ آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سارے صحابہ خوش ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں, ہائے دین مکمل ہو گیا, ہائے خوشی ہو گئی ہے. لوگ فوج در فوج دین میں آئیں گے. کونے میں بیٹھنے والے صدیق اکبر رو رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اجازت دی ہے, دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو یہاں رہے, اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس آ جائے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا یہ بندہ کوئی اور نہیں, یہ بندہ رسول اللہ خود ہے. او میرے یارو, یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. گھر چلے گئے میرے محبوب, بخار ہو گیا. سب سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں گئی ہے؟ سب نے کہا اماں کے گھر چلے جاؤ. اماں عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. ساری بیویاں کی خدمت کرتی ہیں. بیٹی پاس آ گئی, میرے آقا کو بخار ہے, اتنا سخت بخار, کپڑا رکھتے ہیں کپڑا سوکھ جاتا ہے. میرے آقا بخار کی حالت میں پھر کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت یمینک, الصلاۃ الزکاۃ وما ملکت یمینک. نماز کا خیال رکھنا, ماتحتوں کا خیال رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, فقیروں کا خیال رکھنا, محتاجوں کا خیال رکھنا. پھر میرے محبوب بے ہوش ہو جاتے ہیں. اماں سے کہا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا جی مسجد نبوی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کاروبار بند ہے, دکانیں بند ہیں, سب کچھ بند کر دیا ہے. میرے آقا ہوش میں آئے, ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اماں کی چیخ نکل گئی, آقا جی آپ کے مصلی پہ ابو بکر کیسے کھڑے ہوں گے؟ عمر کو کہہ دیجئے وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ میرا حکم نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. میرے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں, 16 نمازیں ہوئیں. میرے آقا پیادل نہیں جا سکتے تھے. 2 صحابہ کے کندھوں پہ, ایک طرف علی المرتضیٰ ہے, ایک طرف ابن عباس ہے, چچا موجود ہے, ان کے کندھوں پہ سہارا لیا. میرے آقا کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. بائیں طرف پہ صدیق اکبر کے پاس بیٹھ گئے, صحابہ کو نماز پڑھائی. پھر میرے صحابہ کو دیکھا, گھر چلے گئے. میرے آقا نے غسل کیا, پھر غصی کی حالت میں آ گئے, پھر غسل فرمایا, پھر غصی کی حالت میں آ گئے. تھوڑی دیر گزری ہے, اتوار کی شام ہے, دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے, کھلتا ہے بند ہوتا ہے. بیٹی فاطمہ کہنے لگی کون ہے دروازے پر؟ دروازہ کھولتے بند کرتے ہو, آواز دیتی ہوں جواب نہیں دیتے. آقا ہوش میں آئے, بیٹی کس کے ساتھ غصے میں بات کر رہے ہو؟ آقا جی دروازے پہ کوئی موجود ہے, نظر نہیں آتا. میرے آقا اٹھ کے بیٹھے, بیٹی آپ کے والد کا یہ مقام ہے کہ دروازے پہ آنے والا وہ آیا ہوا ہے جو ماؤں سے بچوں کو لے جاتا ہے, پوچھتا نہیں ہے, جو والدین کو لے جاتا ہے پوچھتا نہیں ہے. یہ تو مقام ہے رسول اللہ کا, جب تک اجازت نہ کروں دوں دروازے کے اندر نہیں آتے ہیں. وہ میرے مسلمان بزرگوں بھائیوں, جبرائیل امین اندر آ گئے, میرے آقا کو سلام کیا,
جھک کے بیٹھ گئے، آقا کیا حکم ہے؟ اللہ نے ساری جنت کو سجا دیا، ساری جنت کو دھونی دی گئی ہے، ساری جنت تیار ہے، جنت الفردوس تیار ہے۔ اللہ ملاقات کی محبت میں عشاق ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جنت میرے محبوب کی نوکر، میرے محبوب نے کہا او میرے جبرائیل جاؤ نا، میں تو تیار ہوں نا، رب العالمین سے پوچھ لیا ہو میری امت کے گناہگاروں کا کیا بنے گا۔ آخری وقت ہے، میری فکر ہے، آپ کی فکر ہے، قربان جو اللہ کے نبی کی شان پر، یا اللہ خالی جولی ہے، یہ روزے دار ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ نوجوان ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے کریم اللہ اپنے محبوب کی محبت کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ بڑے گناہ کر بیٹھے، نہ اللہ کے نبی کی یاد کی، نہ صحابہ کی یاد کی، نہ اہل بیت کی یاد کی، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اللہ کے نبی کے آنسوں کو دیکھا۔ جبرائیل امین چلے گئے، رب العالمین آقا تو تیار ہے، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ میرے رب نے کہا جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کو تسلی دو، میرے محبوب میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، آپ کی امت کے گناہگاروں کو کبھی رسوا نہیں کروں گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اعلان کیا ملے گا؟ میرے محبوب ایک دفعہ آگے توبہ کرے گا، اللہ میری توبہ۔ اللہ میری توبہ، گناہ کر بیٹھے ہیں میرے مولا، یہ بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، روزے دار ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں میرے مولا، اپنے محبوب کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ میرے بزرگ نوجوان آج کتنے دن بستر لے کر اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، راتوں کو قرآن سنانے والے یہ میرے حفاظ، یہ میرے بھائی اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنی کبریائی کا واسطہ، اللہ واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جبرائیل امین آ گئے، میرے محبوب کو کہا محبوب اللہ نے آپ کی لاج رکھتے ہوئے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ میرے آقا نے کہا اسرائیل آ جاؤ میں تیار ہوں۔ بیٹی کو نیچے کیا، بیٹی سنو میں دنیا سے جانے والا ہوں، پریشان نہ ہونا۔ چیخنے کو گئی آقا میرا کیا بنے گا، آپ کے بغیر میرا سہارا کون بنے گا، ایک ہی بیٹی رہی ہوں، دوسرے بہنیں چلی گئی ہیں، کون میرا سہارا بنے گا، روتی رہی۔ میرے آقا نے پھر کہا بیٹی سب سے پہلے جنت میں آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ پھر خاموش ہو گئی، پانی مانگا، اماں نے پانی جھوٹا کر کے دیا، میرے محبوب نے پی لیا۔ میرے محبوب نے مسواک مانگی، اماں نے اپنے منہ میں چبا کر دی، میرے محبوب نے مسواک کی ہے۔ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آگے، سارے فرشتوں نے قطار بنا لی، صحابہ باہر رو رہے ہیں، ہر ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی روتے روتے بے ہوش ہو گئے، کوئی روتے روتے مدینے سے باہر چلے گئے، ہر ایک پریشان ہے، ہائے ہمارے محبوب بیمار ہیں۔ آخری باتیں ہو رہی ہیں، یہ آخری ساتھ ہے میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، او میرے ساتھیوں، او نوجوان ساتھیوں، او معصوم بچوں، اللہ کے نبی کی محبت میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ میرے محبوب تیار ہو گئے، روح قبض ہونا شروع ہو گئی، گھٹنوں تک گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب رب العالمین نے کہا میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچانا۔ سنو میرے بھائیو بزرگوں، روزے رسول پہ اپنے محبوب کو پریشان کرنے والوں، ہمارے گناہوں سے میرے آقا کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے خفا ہو رہے ہیں۔ ہم نے پورا سال نہیں سوچا، پوری زندگی نہیں سوچی۔ واسطہ ڈالتا ہوں آج سوچ کے جاؤ، مسجد سے باہر نکلنے کے پہلے یہ سوچ لے کر جاؤ میرے گناہوں کی وجہ سے روزے اقدس میں میرے محبوب کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اسرائیل رک جا، رک کے آقا جی حکم کر دیجئے، چھوڑ دوں گا میں نہیں، زور لگا، جتنی مرضی زور لگا لے، میری امت کے گناہگاروں کا کیا بنے گا، مجھ محمد الرسول اللہ پہ زور ختم کر دے، میری امت کے گناہگاروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کوئی
ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دوست ہے، اتنی بڑی قربانی دینے والا اسرائیل علیہ السلام کو آواز دی ختم کر دے، زور طاقت لگا لے، لیکن میری امت کے گناہگاروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ہر گھر سے جنازہ نکلا ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کسی کا والد نہیں، کسی کی والدہ نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کی بیوی نہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کر لو، ماں باپ نہیں ملتے ہیں، والدین کے علاوہ گھر خالی ہو جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باہر نکلے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، بیٹی رو رہی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، ہائے ہمارا کیا بنے گا؟ صدیق اکبر آ رہے ہیں، ایک معصوم بچہ گرتا ہے، بیٹھتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر بے ہوش ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں، میں یتیم ہو چکا ہوں، میرا سہارا کرنے والا کوئی نہیں، میرے محبوب دنیا میں نہ رہے، اس سے پہلے میں مر جاتا۔ ایک صحابی حضرت علقمہ میرے آقا کو ملنے کے لیے مہینے کے بعد آیا کرتے تھے، بکریوں نے نفع دیا، دودھ ملا، لے کر آئے، پونجی لے کر آئے، مدینہ میں پہنچے، صدیق اکبر سے پوچھا آقا نظر نہیں آتے، محبوب کہاں ملیں گے؟ صدیق اکبر بیٹھ گئے اور میں یہ آقا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں کہا وہ روزہ ہے، میرے محبوب تو دنیا میں نہ رہے۔ حضرت علقمہ نے وہاں اپنا تھیلا نیچے رکھا اور اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں میں رکھی، اللہ جن آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا تھا وہ محبوب نہ رہے، دنیا میں رہنے کا کیا مقصد؟ اللہ میری آنکھیں لے لے، مجھے نابینا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میں قیامت والے دن انہی آنکھوں سے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسی چیخ ماری، ایسی محبت کی، صدیق اکبر نے ہاتھ پیچھے کیا، حضرت علقمہ اندھے ہو چکے تھے، نظر چلی گئی، رو کر کہا میں نے تو ایسی بھی دعا نہ کر سکی۔ کیا دعا کی ہے؟ جن آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کرتا۔ بوڑھی اماں آئی میرے محبوب کا پتہ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ہم عائشہ سے کہا میں روزے پہ جانا چاہتی ہوں، محبوب کے روزے پہ گئی اور وہاں میں سرانے بیٹھی اور ایک چیخ ماری، اللہ کو پیاری ہوگی۔ ہم عائشہ کہتی ہیں بوڑھی اماں یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میرے محبوب دنیا میں نہ رہے، زندگی کا کیا مزہ ہے؟ اور میرے بھائیوں، اور میرے بزرگوں، آقا کی یاد میں رو لو، آج توبہ کر لو، آج بس کر لو، یا اللہ ہماری بس جو ہو گئے توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے میرے مولا۔ روزے کھانے والوں تمہارا بھی وقت گزر گیا ہے، روزے رکھنے والوں کا بھی وقت گزر گیا ہے، نماز نہ پڑھنے والوں تمہارا بھی وقت گزر گیا ہے، تراویح پڑھنے والے کا بھی وقت گزر گیا ہے، مسجد کے بعد شور کرنے والوں آپ کا بھی وقت گزر گیا ہے، بوڑھے بزرگ بڑھاپے کی حالت میں نماز پڑھتے رہے، ان کا بھی وقت گزر گیا ہے، ماں باپ کو مارنے والوں، میرے بھائی نے اس دن کہا ایک ساتھی نے اپنی ماں کو مارا ہے، ماں کو مارا ہے، جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھو، اللہ کا واسطہ ہے ماں کو نہ مارو، والد کو نہ مارو، یہ ہمارے پاس جولیاں ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کے والد نہیں ہیں، ان سے پوچھو، نہ ستاؤ ماں باپ کو، ماں کو مارنے والے بدنصیب، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تیری کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ روزے کھانے والوں، ہڈے کٹے نوجوانوں، یہ روزے کھا کے شام کو کس طرح آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوگے؟ اللہ کا واسطہ ہے ایک روزہ جان بوجھ کے کھانے والا 2 مہینے روزے رکھے گا پھر کفارہ پورا ہوگا، رمضان کے ثواب کو پھر بھی پہنچ نہیں سکتا، یہ جوانیاں مٹ جائیں گی، یہ ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، لیکن قبر اکیلا گھر ہے۔ یہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف قبول فرما۔ کوئی بات میری آپ کو اچھی نہ لگی، اتنے عرصے سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، کبھی کبھی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، آپ جیسا انسان ہوں، اللہ کا واسطہ کسی کا دل دکھا ہے میری وجہ سے، آج سب سے معافی مانگتا ہوں، میری کسی نے غیبت کی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، استادوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں نے فی سبیل اللہ، یہ میری عادت ہے روزانہ، میں روزانہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ آج بھی میرے رسول پہ بیٹھ کے جس بزرگ نے میری غیبت کی ہے، بات کر دی ہے، اے اللہ آپ کو رہنا، میں نے تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ معافی کا وقت ہے، معاف کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو معاف کرو، معاف کرنے والے جو پہل کرتا ہے اللہ معاف کرتے ہیں۔ شب قدر کے 2-4 دن رہ گئے، مانگ لو، اٹھو،
راتوں کو اٹھو اور اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ اپنے قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ صدقہ میں تو آپ نے دے دیا ہوگا، نہیں دیا دعا بھی دے دے۔ عید کے وقت کے لیے اگر جمعے والے دن عید ہو جائے تو وقت بتا دیں ساتھی، مشورہ کر کے۔ پچھلی دفعہ تھوڑی جلدی عید پڑی تھی، کچھ ساتھی کہتے تھے دیر ہو گئی ہے، آپ نے جلدی پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، انسان گھر میں غسل کرتا ہے، اٹھتا ہے، ہو جاتی ہے۔ تو عید کا وقت جو ہے عید تو انہیں کی ہوگی جن سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہاں بھائی، تو عید کا وقت 5:30 طلوع ہے، جی بالکل 5:30 6:30 7 بجے۔ کیوں جی سارے راضی ہو؟ کوئی بندہ آیا تو بول چھوڑو یہ بتا 7 بجے کیوں جی؟ جی 7:30 بجے، 7:30 بجے جی 7:30 بجے۔ اور کوئی آیا بندہ آنے والا جی؟ 7:30 بجے عید ہو سی، کوشش کرو 7:15 ہو جائے تو بہتر ہے، تو 7:30 ہو جائے سی انشاءاللہ۔ جی جی بس صحیح، انشاءاللہ 7:30 بجے عید ہو سی۔ عید تو پہلے اپنے زندہ والدین ملنا اور اس کے بعد فوراً عیدگاہ آنا، پھر اس کے بعد اپنے والدین نے عزیز و قارب نے قبرستان جلنا، کوئی منع نہیں کرنا، جل کے اپنے والدین نے قبرستان میں جل کے انہیں سے دعا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل سارے میں جلنے والا نے مغفرت فرمائے۔ عید والے دن کوئی تازہ فوت گیا ہو جل گیا، سنگی چلے جلنے، انہیں روانا نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی گھر میں آخی بلکہ ایک جگہ میں چلا گیا، میں بلایا کسی وجہ نال کوئی مسئلہ ہے، وہ کوئی پرامانت میں تھوڑی دیر ہے، تو پھر یہ پوچھا، میں نے کہا میں بلایا ہے، میں تعزیت یا دعا سے نہ گیا۔ دعا اور تعزیت عید والے دن نہیں، کیونکہ پہلے ہو جلنی ہے، عید والے دن کوئی مار جلے تو پھر تو چلنا ہی پیسی، اللہ حفاظت فرمائے۔ قبر ہو جلے پھر بھی چلنا پیسی، بھائی وہ تو اکلا دی گل ہے، لیکن ویسے ان کو رلانا نہیں ہے۔ اللہ سب کے جتنے والدین عزیز القارب رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سب نے معاف کیا ایک دوسرے کو بھائی؟ سب کہو استغفر اللہ، پھر کہیں استغفر اللہ، پھر کہیں استغفر اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے دل سے 3 دفعہ استغفار پڑھی ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سنت اللہ